إن الحمد لله الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ اور آیت نمبر 10۔ ابھی اس آیت میں ایک دو لفظ اور ہیں جن پہ ہم غور کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ عذاب علیم، اس پہ انشاءاللہ ہم غور کریں گے۔ عذاب علیم یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب ہے دو اسماء کا۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ اور مرکب توصیفی کے پہلے جز کا نام موصوف، دوسرے جز کا نام صفت ہے۔ مرکب توصیفی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں موصوف اور صفت میں ہر لحاظ سے مطابقت یعنی کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ صفت کی جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت جو ہے نا وہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ عذاب علیم مرکب توصیفی ہے اور یہ اسم ہے، یعنی دونوں اسم ہیں، اور ان کا جو روٹ ورڈ ہے عین زال با، اس سے جو اسم بنا قرآن میں ایک استعمال ہوا ہے عذبن، اسم ہے یہ میٹھا پانی، اور اس سے جو فعل بنا ہے وہ ہے عذبا، یہ فعل ہے باب تفعیل، اس نے سزا دی، اس نے سزا دی یہ ماضی ہے۔ یعذب باب تفعیل، وہ سزا دیتا ہے یا دے گا، یہ اس کا مضارع ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ عذاب اسم ہے جس کا مطلب ہے سزا۔ علیم اسم فاعل ہے اور یہ فعیل کے وزن پہ ہے۔ اس میں دوام کا مطلب ہے، فاعل ہے یعنی کہ وہ سزا دینے والا، یعنی علیم سخت سزا دینے والا، تو فاعل ہوا۔ اور اس میں دوام یہ ہے کہ یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ سزا چلتی رہے گی، اس میں کوئی رکاوٹ یا کوئی پاز نہیں آئے گی۔ فعیل کبھی مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ علیم فاعل ہے اور کسی جگہ فعیل کے وزن پہ کچھ لفظ آئے گا وہ مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم یہاں پہ فعیل کے وزن پہ ہے تو یہاں پہ یہ مفعول ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحیم جو ہے الرحیم یہ الفعیل کے وزن پہ ہے اور یہ فاعل ہے، چونکہ اللہ فاعل ہے اور اللہ اپنی رحمت کو کنٹینیوٹی کے ساتھ دنیا میں جو ہے وہ بھیج رہا ہے، تو لہٰذا علیم جو ہے فعیل کے وزن پہ یہاں پہ فاعل ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دردناک، شدید اور ہمیشگی کے لیے علیم۔ عذاب علیم کا مطلب یہ ہوا دردناک اور شدت والی ہمیشگی کی سزا۔ سوچیں ذرا، جب اللہ سزا دے گا اور وہ بھی دردناک سزا تو کون برداشت کر سکے گا؟ قرآن میں 46 مقام پر عذاب علیم کا ذکر آیا ہے،
اور آج ہم دو چار مقام اس میں سے دیکھتے ہیں جو صرف سمجھانے کے لیے. دردناک اور شدت والی ہمیشگی کی سزا کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ نمبر 1 یہود کے لیے، نمبر 2 نصرانیوں کے لیے، نمبر 3 کافروں کے لیے، اور نمبر 4 منافقین کے لیے، اور پھر آخر میں اپنی جانوں پر جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی عذاب علیم کا شکار ہوں گے. باری باری دیکھتے ہیں. نمبر 1 یہود کے لیے. تو دیکھیے کیا ہم اس گروہ میں شامل ہیں، یعنی جس وجہ سے یہود کے لیے عذاب علیم بتایا گیا، کیا وہ کام ہم بھی کر رہے ہیں؟ اس پہ ذرا غور کرنا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 174. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑی سی دنیاوی فائدوں پر انہیں بیچ دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اب دیکھیں ہم کیسے اس میں شامل ہیں. ہم یقیناً یہ کام کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر جو سو کالڈ علماء ہیں جو صرف اور صرف اپنے جو ان کے خیالات ہیں اس کی جو ہے نا وہ ترویج کرتے ہیں، تو اس کے مطابق قرآن کی آیات کو بدل کے وہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام یہودیوں کے علماء نے کیا تھا اور اللہ پاک نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. آج ہمارے اندر جو تفرقہ بندی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے سوچ و فکر کی جو زاویے ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے اور قرآن کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. نصرانیوں کے لیے ہم اس گروہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ نصرانیوں کے جو بڑا کام جو وہ کیا ہے وہ کام تو ہم نہیں کر رہے. باقی تو ظاہر ہے وہ کفر اور باقی ساری چیزیں ان کے اندر ہیں، تو وہ جو کام یہ کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے یہ نہیں کیا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. سورہ المائدہ آیت نمبر 73 ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی الہ یعنی کوئی خدا نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. دیکھیں ان کے لیے بھی اللہ پاک نے یہ موقع رکھا ہے کہ اپنے اس کفر سے باز آ جائیں، باز نہیں آئے تو پھر عذاب علیم ہے. نمبر 3 کافروں کے لیے، اور الحمدللہ ہم اس گروہ میں بھی شامل نہیں ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. سورہ آل عمران. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کا بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. نمبر 4 منافقین کے لیے. کیا ہم اس گروہ میں شامل ہیں؟ دیکھیے اور اپنا جائزہ لیجئے. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا. سورہ النساء کی آیت مبارکہ ہے. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ
ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے کون کافروں کو عزت دیتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم بھی بڑے عزت والے ہو جائیں گے، ہم بھی بڑے مضبوط ہو جائیں گے، اور ہم بھی ویسے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے؟ تو دیکھ لیجئے ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے اور ہوتے ہیں۔ تو غور کا مقام ہے۔ آخر میں 5 نمبر پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے، اور اس گروہ میں بھی ہم شامل ہیں۔ دیکھیے ذرا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخيكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ سورہ ابراہیم کی مبارکہ ہے، اور اس میں دیکھیں جہنم کا جو ماحول ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی کا شریک بنا رکھا تھا اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے، یعنی تم نے جو دنیا میں مجھے فالو کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ دیکھیے شیطان جہنم میں یہ سب کچھ کہے گا، اور یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یہ خبر خالق کائنات، میرا اور آپ کا بنانے والا، اس پوری کائنات کا بنانے والا رب، وہ یہ خبر دے رہا ہے اپنے سچے کلام میں کہ ایسا ہوگا۔ اور دنیا میں جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اور شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا میں مگن ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ دینا، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، نہ اس پہ عمل کرنا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے نہ ہی آپ کے احکامات کو پہچاننا اور نہ ہی ان پہ عمل کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی پیروی اور شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ کہ اپنی جانوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں، اور جب ہم دنیا میں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر آخرت میں پھر اس ظلم کا بدلہ تو ملنا ہے ہمیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں ہم کہ آج کے اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا۔ دردناک اور شدت والی ہمیشگی کی سزا، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے آخرت کا دائمی عذاب مول لینا کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری چھوڑ کر شیطان کی تابعداری اختیار کریں گے تو یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، اور دوزخ میں اس کے ساتھ آگ کا عذاب علیم مقدر ہوگا۔ اس لیے اپنی آخرت کی خود فکر کریں اور قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا۔